وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. عربوں عربوں کی گستاخی کے بارے میں سوال جواب. عرب ممالک میں کام کرنے والے بعض لوگ عربوں کو برا بھلا کہتے ہیں. بعض حجاج بھی عربوں کو برا کہتے ہیں. کیا اس میں کوئی کفر کا پہلو نکلتا ہے کیا؟ جواب: واقعی آج کل اکثر مسلمانوں میں یہ بلا عام ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. انہیں عربوں کو برا مت کہو. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 205 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 6 پر صفحہ نمبر 31 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں کہ سب عربوں سے بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ سرکار کے کنٹری والے. اگر وہ سختی کرے، ادب و تحمل کرے، تو اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. شفاعت اس کو نصیب ہوگی. عربی لوگ اگر ہمارے پاس ظلم بھی کریں اور ہم صبر کا دامن نہ چھوڑے تو سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی. خصوصاً کون سے عرب والے؟ اہل حرمین. ایک ہے تو حرم، اس سے دو ہے تو حرمین، اور زیادہ رہے گا تو حرمین ہے نا. تو حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ. خصوصاً اہل مدینہ اور اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں قدورت یعنی دل میں کوئی میل لائے. اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے. بلا مسلط شرعی کسی بھی مسلمان کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، چاہے جائے کہ اہل عرب حضرات کو یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم قوم ہے. بالفرض کوئی اہل عرب کو سلطان عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے برا کہے تو اس پر حکم کفر ہے. یعنی عربوں کو اس لیے برا بول رہے کہ سرکار سے نسبت رکھتے، اس لیے برا بول رہے کہ سرکار سے نسبت رکھتے. تو حقیقت میں سرکار سے نفرت کرے جبھی تو ان کو برا بولا جائے، تو اس پر بھی حکم کفر آئے گا. سمجھے نا. اگر ہم اس نسبت سے برائی نہیں کر رہے، کوئی اور وجہ سے برائی کرے تو حرام. وہ اس لیے کر رہے کہ سرکار سے ان کو نسبت ہے، اس لیے سرکار کی نفرت میں ان کی نفرت ظاہر کر رہے تو کفر ہو گیا. جو کہ سرکار سے جو جتنی نفرت کرے گا اتنا بڑا کافر ہوگا. یہ سب سوالات ابھی آ سکتے ہیں آگے. مگر مسلمان سے ایسا مقصور نہیں. یہ مسلمان تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کچھ کو سرکار سے نسبت ہے، اس کو اس نسبت کی وجہ سے برا بولے. کوئی کتنا بڑا گنہگار مسلمان ہوگا لیکن ایسا تو کرے گا نہیں، اور یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا. اہل عرب کے بعض فضائل سے سنیے، اہل عرب کے بعد فضائل سنیے. محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. عرب کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض جنن حسد کفر ہے. جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. 3 وجہ کی بنا پر عرب سے محبت رکھو. کیا وجہ جو عربیوں سے محبت رکھنا ہے؟ تو 3 وجوہات کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ میں عربی ہوں، اللہ کا رسول کیا فرما رہے؟ میں عربی ہوں اس لیے عربوں سے محبت رکھو. دوسرا، قرآن مجید عربی میں ہے اس لیے عربوں سے محبت رکھو. اور تیسرا، اہل جنت کا کلام عربی ہے. جنت میں کون سی لینگویج میں بات کریں گے؟ اپن آٹومیٹک ہماری لینگویج انتقال ہوتی ہے، ہماری لینگویج آٹومیٹک عربی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور عرب سے بغض کب کفر ہے؟ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان گرامی کا خلاصہ ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے اور قرآن بھی اہل عرب کی زبان میں ہے. ان نسبتوں کی وجہ سے اگر کوئی عربوں سے بغض رکھے تو اس سے سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض لازم آئے گا، جو کہ کفر ہے. یعنی اس لیے کوئی برا بول رہے کہ اس چیز کو اللہ کے رسول سے نسبت حاصل ہے، تعلق حاصل ہے، تو اس تعلق کی بنا پر ان کو برا بول رہے ہیں تو گویا وہ تعلق کو برا بول رہے ہو، اس لیے وہ کافر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. ایک پیج اور. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھنا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہے. جو چیز سرکار سے نسبت رکھتی ہے اس سے محبت کرنا یہ سرکار کی محبت میں ہی شامل ہے. قدرتی طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب یعنی پیاری ہو جاتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن پاک کے رہنے والوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. کیا کفار عرب سے بھی محبت رکھنی ہوگی؟ آپ نے جو ابھی سوال کیا نا وہاں پہ وہ آبڑے خبیث گستاخ جو رہتے ہیں، تو کیا وہ کفار عرب سے بھی محبت رکھنی ہوگی کہ وہ بھی تو عرب کے رہنے والے ہیں؟ جواب جی نہیں، ان سے محبت نہیں رکھنا ہے. جو اللہ کے رسول کے ابو جہل سے محبت کرتے تھے وہ بھی تو عربی تھا، عرب کا رہنے والا تھا. ان سے تو جنگ کی گئی، نہ کہتے برا کہا کیونکہ اس کا تو صحیح نام ابو الحکم تھا. صحیح نام نہیں، وہ ابو الحکم کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا. ابو الحکم ابو جہل کا نام تھا جو مشہور تھا پیدائشی نام کی، اور پیدائشی نام اس کا عمر تھا. لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. کیوں کہ یہ اس کو کہتے تھے کہ بہت صحیح فیصلہ کرنے والا انسان ہے. حکم یعنی جج، یہ بہت صحیح فیصلہ کرنے والا ہے تو اس لیے ابو الحکم. تو سرکار نے فرمائی ابو الحکم نہیں بلکہ یہ تو ابو جہل ہے، جاہلوں کا سردار ہے، ججوں کا سردار نہیں ہے، جاہلوں کا. تو سرکار نے برا کہا نا، سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ تو سنت ہوگی نا کہ بھلے سے عربی کافر ہو لیکن کافر ہے تو نفرت کرنا ہے، برا بولنا ہے، سمجھے نا. اور جنگ بھی تو پہلی اسلام کی جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا، ذلت کی موت مارا گیا، 2 بچے مارے سو. جی نہیں، کیا جی نہیں؟ کافروں جو عرب کے رہنے والے جو کافر ہے ان کو محبت نہیں رکھنی ہے. محبت ایمان کے ساتھ مشروط ہے. کفار اور مرتدین عرب سے محبت تو دور کی بات ہے، ان سے دعوت رکھنی واجب ہے، مطلب اس سے دشمنی رکھنی واجب ہے. جیسے کہ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اہل عرب کافر یا منافق ہے اس سے بغض رکھنا برا نہیں بلکہ واجب ہے. یعنی ان کو ختم کرنا، ان سے نفرت کرنا، لوگ سے ان کو برا کہنا یہ ہم پر واجب ہے. نہیں برا بولیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے الٹا. سمجھے نا میری بات؟ تو عربیوں سے محبت کرنا، مسلمان جو سنی ہے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سمجھے میری بات؟ کفار عرب سے نفرت ضروری ہے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیث مبارک کے ہی حصے عرب سے محبت رکھو کے تحت فرماتے کہ عرب سے مراد عرب کے مومنین ہیں جو مسلمان ہیں وہ ہے. کفار عرب اور عرب کے یہود و نصارہ سے نفرت اور عداوت ضروری ہے. یہود یعنی یہودی، نصارہ مطلب انگریز یا کرسچن، ان سے نفرت ضروری ہے. یہ نفرت ان کے کفر سے ہے نہ کہ عربی ہونے سے. جب کفر کرنے سے سید نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تو کفر کرنے سے وہ عربی کیسے رہے گا؟ پھر مومنین عرب ہمارے سروں کے تاج ہے، جو مسلمان عربی ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہے. سب کے سب عربی مسلمانوں سے ہم کو پیار ہے، سب کے سب عربی مسلمانوں سے ہم کو پیار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.